وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکاں تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا رازدان ماؤہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، آج کی یہ جو روحانی محفل ہے یہ حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ علیہ کی یاد کی محفل ہے۔ چونکہ ہر سال آپ کا عرس مبارک یہاں پہ ہوتا ہے، آپ کی تعلیمات، آپ کی ملفوظات، مقالات، کرامات بیان ہوتی ہیں، تو آج بھی اسی طرح آپ کی زندگی پر کچھ گفتگو کریں گے۔ عزیزان محترم، آپ کی ولادت اور آپ کے وصال کی جو تواریخ ہیں اس پر چونکہ کافی دفعہ بیان ہو چکا ہے، میں کوشش کروں گا صرف ایک واقعہ پرانا لیا ہے، وہ بھی اس لیے کہ وہ مسئلے کا مسئلہ ہے، واقعہ کا واقعہ ہے، باقی ساری باتیں انشاءاللہ نئی ہوگی۔ آپ مادرزاد ولی ہیں، اور مادرزاد ولی ہونے کے لیے یہ یاد رکھیں کہ جسم کی تو عمر ہوتی ہے، روح کی تو کوئی عمر نہیں ہے۔ روحیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ ہی تخلیق فرمائی ہیں۔ اب چونکہ وہ چھوٹا سا جسم بھی ہو تب بھی روح تو پرانی ہے، نمبر جس کا جب آتا جاتا ہے، جس جسم میں آتی ہے، روح تو پرانی ہے۔ تو روح کا جو تعلق ہے اللہ کے قرب سے ایسا ہے کہ جو ولی روح ہوگی وہ ولی جسم میں ہی آئے گی۔ اب اس کا اظہار بعد میں ہوتا رہتا ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ علیہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں، دادا بھی عظیم اور والد حضرت شاہ صدر الدین یہ بھی عظیم، اور والدہ کا نام بی بی راستی، یہ بیٹی یہ آپ کی والدہ بھی عظیم۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ کی جو بہو ہیں حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ علیہ کی والدہ ہیں، ان کا نام بی بی راستی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ جب اپنی ماں کے شکم عطر میں جلوہ گر تھے حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ علیہ، تو آپ کی بہو جاتی ہے اپنے سسر کے سامنے، حضرت بہاؤالدین زکریا کے سامنے، تو آپ ادب اور احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہر بہو بیٹی ہوتی ہے، وہ شرمندہ ہوئی کہ حضور آپ میرے لیے کھڑے کیوں ہوئے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں تیرے لیے کھڑا نہیں ہوا،
جو تمہارے پیٹ کے اندر ولایت کا چاند موجود ہے اس کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اچھا، اگر کوئی بندہ اعتراض کرنے والے گروپ سے یہ اعتراض کرے کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اور یہ احترام یہ کیوں ضروری ہے؟ پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام کی گھر والی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان حضرت مریم سلام اللہ علیہا یہ خالہ اور بھانجی ہیں، تو یہ دونوں کے جو پیٹ کے اندر تھے وہ انبیاء تھے۔ جب یہ خالہ اور بھانجی آپس میں ملتی نا تو ایک دوسرے کو کہتی کہ پتہ نہیں عجیب بات ہے کہ جب ہم ساتھ بیٹھتی ہیں جو میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے پیٹ والے سے گفتگو کرتا ہے، ابھی ہیں پیٹ میں۔ اگر کوئی کہے مجھے سمجھ نہیں آتی تو نبی کا فرمان ہے، اور سمجھ جو نہ ہے اسی کو تو کرامت کہتے ہیں، اگر سمجھ آ جائے تو کیسی کرامت۔ جیسے کل ایک پروفیسر صاحب سے ملاقات ہوئی، میں ابھی ڈسکس کر رہا تھا، وہ مجھے کہنے لگے حضرت عجیب معاملہ ہے، کہتے ہیں کہ مرشد کے سینے سے مرید کے سینے میں انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہیں، تو یہ سینے تو بند ہوتے ہیں، جب سینے بند ہوتے ہیں تو یہ فیوز و برکات کیسے سینوں میں داخل ہوتے ہیں؟ میں نے کہا یہ جو موبائل ہے یہ بھی بند ہے، آپ کا موبائل ہے یہ بھی بند ہے، یہ بھی بند ہے۔ اگر آپ کے موبائل کے اندر کوئی نعت ہو، کوئی پروگرام ہو، کوئی اچھی بات ہو یا جیسی بھی بات ہو، میں یہ چاہوں کہ یہ آپ کے موبائل سے میرے موبائل میں آ جائے، بلیوٹوتھ کا درست ہونا ثابت ہو جائے تو ادھر کا جو کچھ بھی ہوگا ادھر آ جائے گا، ادھر جو کچھ بھی ہوگا ادھر چلا جائے گا۔ موبائل تو بند ہے نا، لیکن بلیوٹوتھ اگر درست ہوگا تو یہ جو کنیکٹ کرنے سے سارا کچھ نعت کی صورت میں، قوالی کی صورت میں، ملفوظات کی صورت میں منتقل ہو جائیں گے۔ موبائل بند ہے تو یارو تم سائنس سے ایک موبائل سے دوسرے موبائل کا مال برداشت کر لیتے ہو، روحانیت کو کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ اور اگر قرآن و حدیث پر دلائل دیے جائیں تو بہت دلائل ہیں، لیکن کہے اسی پر ابھی گفتگو کرتے رہیں گے۔ تو عزیزان محترم، اس کے علاوہ اعتراض کرنے والوں کا ٹولہ جو ہے ان کے گروپ کے جنہوں نے یہ پانی پتی کے آپ دیکھتے ہیں نا، یہ قاعدہ، یہ نورانی قاعدہ، رحمانی قاعدہ لکھا ہے جنہوں نے، ان کا نام عبد الرحیم ہے، قاری عبد الرحیم۔ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حیات ولی، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ایک دن آپ کے والد کا نام حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ گھر میں تھے تو ایک سائلہ نے آ کے دروازے پر دستک دی، آپ نے اپنے گھر سے ایک روٹی اٹھا کے دے دی، پھر فرمایا ٹھہر جاؤ اور دے دی، پھر فرمایا ٹھہر جاؤ اور دے دی، 8-9 روٹیاں رکھی ہوئی تھی وہ ساری دے دی۔ تو گھر والوں نے پوچھا حضور آپ ایک ایک کر کے کیوں دے رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے اپنی گھر والی کو جو تمہارے پیٹ میں بچہ ہے وہ مجھے بار بار کرے ابا جی اور ضرورت ہے، اور دے دو اور دے دو اور دے دو۔ یارو تمہارے بھی ولی اللہ شاہ ولی اللہ ہے، ہمارے بھی ہیں، تو جب اپنی کتابوں میں لکھتے ہو تو اگر شاہ ولی اللہ کی یہ کرامت ہو سکتی ہے تو پھر شاہ رکن عالم کو پہچاننے والے کیوں نہیں پہچانتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کو؟ ویسے عجیب معاملہ ہے، میں ایک مکتبہ فکر کا نام لے لیتا ہوں، ان کا 7 سالہ جشن ہوا نا، انہوں نے اپنی صدارت میں اندرا گاندھی کو بلایا۔ اب وہ صدارت میں اندرا گاندھی آئی، اب وہ کتاب میرے پاس لائبریری میں موجود ہے، انہوں نے اس میں لکھا جشن 7 سالہ، آگے میں نام نہیں لیتا، ہم نے نام ہی لینا چھوڑ دیا، ہم صرف اپنے نبی کا نام لیتے ہیں، یہ جو نبی کے ماننے والے ان کا نام لیتے ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، جو مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھے۔ انہوں نے لکھا جشن 7 سالہ۔ اب وہ ایک اندرا گاندھی ہندو ہے، غیر مسلم ہے، وہ سٹیج پہ آئی، اس کی صدارت تھی، اب اس کو دیکھنے والے 10 لاکھ ملا ہیں، اب ایک نگاہ 10 لاکھ، یہ 2 آنکھیں 20 لاکھ نگاہیں اس ایک کو مسلمان نہیں کر سکی، 20 لاکھ نگاہیں اس پر پڑ رہی ہے۔ محرم اور غیر محرم کی بات کو میں نہیں چھیڑ رہا، 20 لاکھ نگاہیں اس پر پڑ رہی ہیں۔
ایک کو مسلمان نہیں کر سکی. ارے یہ اللہ والوں کی نگاہ میں کیا کرنا چاہیے تو ایک نگاہ رکھنے کے باوجود 99 لاکھ کو مسلمان کرتے ہیں. مزکہ مصفہ مجلہ آنکھیں، مزکہ مصفہ مجلہ سینے، یہ بے کینے سینے جب کسی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو پھر اپنے رنگ میں رنگ ڈالتے ہیں کہ نہیں. بھئی جیسے حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نقشبندیوں کے بہت بڑے امام ہیں. آپ کے لنگر پکانے والا ایک شخص جو نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، آنے والے مہمانوں کی خدمت کرتا ہے. تو رات کو مہمان آ گئے، آپ نے اس نان بھائی سے روٹی پکانے والے سے کہا کہ مہمانوں کی خدمت کریں. انہوں نے کہا حضور یہ وقت رات کو سونے کا ہے، پچھلے پیر مہمان آئے ہیں، لنگر تو میں پکا دیتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. ایک کتاب میں یہ، دوسرا یہ کہ آپ خوش ہوئے اور فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو. یہ زیادہ اتھینٹک بات لگتی ہے. فرمان لگے مانگو کیا مانگتے ہو. انہوں نے کہا حضور والا مانگنے کو کیا چاہیے، مجھے اپنے جیسا بنا دے. آپ نے فرمایا تیرا اتنا ظرف نہیں ہے کہ تجھے اپنے جیسا بنا دے، تو برداشت نہیں کر سکے گا. حضور مجھے نہیں پتا، اگر میرا ظرف ہوتا تو آپ کے در پہ آتا. مہربانی کرے اپنے جیسا بنا دے. آپ نے توجہ اتحادی ڈالی. توجہات کی کئی اقسام ہیں. توجہ اتحادی ڈالی تو جب باہر نکلے دونوں کی شکل ایک جیسی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا باقی باللہ کون ہے اور ان کا مرید کون ہے. پیر اور مرید کی شکل ایک جیسی ہو گئی، ایک جیسی شکل ہو گئی، پہچان نہیں ہوتی تھی. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ارے بابا یہ تقدیر بھی بدلتے ہیں، بدلنا چاہیں تو تصویر بھی بدل کے رکھ دیتے ہیں. تقدیر بدلتی تو سنی تھی اور تقدیر بدلتی دیکھی بھی ہے، لیکن بابا یہ دنیا کی عجیب دنیا کے لوگ ہیں، یہ تقدیر بھی بدلتے ہیں اور اپنی تصویر سے تصویر بھی بدل دیتے ہیں. عزیزان محترم، حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ علیہ کی والدہ حافظہ قرآن تھی. باوضو اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی، لوریوں کے بجائے قرآن سناتی تھی اور فرماتی ہیں کہ میرا بچہ ایسا مادرزاد ولی ہے. جب اذان ہوتی تھی، مسئلہ یہ ہے قرآن چھوڑ دو، قرآن پڑھ رہے ہو، اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دو. پہلی جو اذان ہو اس کا جواب دینا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے. ہر اذان کا نہیں، جو پہلی اذان ہے آپ نے جواب دے دیا. تو فرماتی ہیں کہ جب اذان ہوتی میں قرآن چھوڑ دیتی اور حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری دودھ بھی نہ چھوڑ دیتے، توجہ سے اذان کو سنا کرتے تھے. ایسے مادرزاد ولی ہے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. عزیزان محترم، آپ کی والدہ نے تمام نگرانیوں کو ایک سبق سنایا ہوا تھا. اب آج ہم جس معاشرے میں بیٹھے ہیں نا، ہمارا بچہ اے بی سی پڑھنا شروع ہو جائے یا کوئی پوئم وغیرہ سنا دے تو ہم سارے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، بچے کے ماموں نان کے سب کو، دیکھو جی اے بی سی آ جاتی ہے، پوئم آ جاتی ہے. آپ یقین فرمائیں آج جو لوگوں کے بچوں کے رویے بدل رہے ہیں یہ ہماری تعلیمات کی وجہ سے بدل رہے ہیں. اگر آپ بزرگان دین کی تعلیمات کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے حضرت بی بی راستی اپنی نکرانی کو کہتی ہیں، او خاتمہ یاد رکھنا جب بھی میرے بچے کے سامنے جاؤ دنیا کی بات نہیں کرنی، صرف ایک ہی بات کرنی ہے. جب سامنے جاؤ اللہ اللہ اللہ، جیسے ہی بچے کو دیکھو اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. نکرانیاں پوچھتی ہے بی بی اس میں حکمت کیا ہے کہ آپ اللہ اللہ، لیکن جب بچے کے سامنے جاؤ اللہ اللہ کرو، دنیا کی بات نہیں کرنی. فرمایا میں یہ چاہتی ہوں میرا بیٹا جب بھی بولے کوئی اور بات نہ بولے، اللہ اللہ اس کی زبان پہ جاری ہوگا، کیونکہ پھر یہ جس کو بھی دیکھے گا نا اللہ اللہ جاری ہوگا. میرے آقا نے فرمایا نا اذا رأوا ذکر اللہ، ولی کی نشانی یہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، اللہ کی یاد آ جائے، زبان پہ ذکر جاری ہو جائے. عزیزان محترم، آپ کا نام رکن الدین ہے، لیکن رکن الدین والعالم، والعالم کس نے نام رکھا تھا؟
حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ کے دور میں ایک بزرگ تھے جن کو آپ اس وقت شاہ شمس کے نام سے جانتے ہیں. یہ شاہ شمس تبریزی نہیں ہے، حضرت شاہ شمس سبزواری ہے. یہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں. حضرت بہاؤالدین زکریا کی زیارت کے لیے تشریف لائے اور آپ کے گود میں حضرت شاہ رکن عالم بیٹھے ہوئے تھے. حضرت شاہ شمس الدین نے سوال کیا، حضور والا یہ کیا ہے، یہ بچے کا نام کیا ہے؟ فرمایا رکن عالم. فرمایا یہ رکن الدین ہے. فرمایا یہ بچہ دین کا بھی رکن ہے، اس جہان کا بھی رکن ہے، اس جہان کا بھی رکن ہے، اور دنیا اس کو شاہ رکن الدین والعالم کے نام سے جانے گی. حضرت شاہ شمس سبزواری کی زبان سے رکن الدین والعالم نکلا. آج تک ان کی مزار میں بھی، کتابوں میں بھی اور زبانوں میں حضرت شاہ رکن الدین والعالم کے نام سے بولا جاتا ہے. عزیزان محترم، جب آپ 4 سال کے ہوئے نا، آپ کے دادا جان نے دستار رکھی ہوئی تھی. آپ نے جا کے دادا جان کی دستار سر پہ پہن لی تو آپ کے والد شاہ صدر الدین ناراض ہوئے. تو آپ نے فرمایا، صدر الدین بہاؤالدین زکریا نے فرمایا میرے بیٹے اس سے ناراض نہ ہو، آج بھی وارث یہی ہے، کل بھی وارث یہی ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے سر پہ یہ دستار پہنا ہوں، اس نے خود ہی پہن لی ہے. تو حضرت شاہ صدر الدین نے وہ دستار سنبھال کے رکھ لی. جب آپ سجادہ نشین بنے آپ کے باپ کے بعد تو وہی دستار پہنائی گئی جو حضرت شاہ صدر الدین عارف باللہ. میں رات جب کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا نا، اس سے پہلے میں نے یہ کبھی بات اس لیے بیان نہیں کی تھی، سنی تھی علماء سے، کیونکہ مجھے ریٹرن میں یہ ملی نہیں تھی. اب رات یہ مل گئی تو چونکہ جو بات کتابوں میں نہ ہو وہ میں بیان نہیں کرتا. ہاں میں نے اپنے کسی استاد سے سنی ہو یا کسی عالم سے سنی ہو تو اس کا نام لے کے بیان کرتا ہوں، میں نے وہاں سے سنی ہے، کتاب میں نہیں ہے. تو یہ بات پہلے میں نے سنی ہوئی تھی لیکن رات میں نے پڑھی، حوالہ لگا کے رکھا ہے. جب آپ کی عمر مبارک چھوٹی تھی، 3-4 سال کے تھے، 5 سال کے تھے، تو ایک دن جو آپ کے آستانے پر مسجد تھی نا، جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے ان کی جوتیاں علیحدہ کر رکھی تھی. فرمایا یہ جنتی لوگوں کی جوتیاں، یہ جہنمی کی جوتیاں. تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے نا تو دیکھا کہ جوتیاں علیحدہ ہیں. تو پوچھا بیٹے یہ علیحدہ کیوں کر رکھی ہیں؟ تو فرمانے لگے دادا ابو یہ جنتیوں کی جوتیاں ہیں، یہ جہنمیوں کی. آپ نے نا پاؤں کے ساتھ ساری جوتیاں ملا دی اور بچے کو حضرت شاہ رکن عالم کو سینے سے لگایا. فرمایا بیٹے اللہ ناراض ہوتا ہے اگر ان کے رازوں کو ظاہر کیا جائے، اللہ ناراض ہوتا ہے اگر ان کے رازوں کو ظاہر کیا جائے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو فرقہ خلافت ہے نا، اس کا سبب کیا ہے؟ جب میرے آقا علیہ السلام معراج میں گئے نا تو فرقہ خلافت وہاں سے لے کے آئے. کتب کے اندر یہ بات موجود ہے. اور اللہ نے فرمایا میرے بابو خلافت اس کو دینا، فرقہ خلافت اس کو پہنانا جس کے اندر ایک نشانی ہو. وہ کون سی نشانی؟ یہ سارے یاد رکھیں، سب کے لیے لازمی ہے، یہ علمی بات ہے اور حقیقی بات ہے. اللہ نے فرمایا بابو سارے اپنے غلاموں سے پوچھنا کہ اگر تمہیں فرقہ خلافت پہنا دو یا خلافت کا لباس پہنا دو تو لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ جو یہ جواب دے کہ میں لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالوں گا اس کو یہ خلافت ہے. یہ خلافت کا لباس پہنے ہوئے لوگوں پر یہ لازم ہے کہ وہ لوگوں کے عیب اور نقائص کو دیکھیں، تب بھی اپنی آنکھوں کو اندھا رکھیں کہ ان کو لوگوں کے عیب نظر نہیں آتے. عیب جب بھی دیکھیں وہ اپنے عیب دیکھیں، دوسروں کے عیب نہیں دیکھیں. یہ ہر صوفی کے لیے، ہر خلیفہ کے لیے، ہر اللہ والوں کے ماننے والے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے تشریف لائے، سب سے پوچھا اگر یہ فرقہ خلافت تمہیں پہنا دوں تو لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ لوگوں نے مختلف جواب دیے لیکن حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اگر یہ فرقہ خلافت حضور مجھے پہنائے تو لوگوں کی عیب پوشی کروں گا، لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالوں گا. پھر آپ کو پہنایا گیا، آپ امام الاولیاء ہیں جو حضرت علی کا مرید ہوگا اور وقت کا خلیفہ ہوگا، ولیوں سے محبت کرنے والا ہوگا، اس کے اندر یہ کوٹ کے بات بھری ہوگی، وہ لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالے گا، عیب پوشی کرے گا، لوگوں کے عیب ظاہر نہیں کرے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ویسے تو سب بڑے سے ہو جاؤ، یوں نہیں کہا لوگ یہ چپ کر کے سبحان اللہ. منع جو کرے تو کہ لوگ عیب نہیں بیان کر رہے، اچھائیاں بیان کر رہے. ویسے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کیا نا اللہ ان کے عیبوں کو ظاہر کر دے گا. ہمارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کسی کا کوئی عیب دیکھ لیتے ہیں
تو اس کو بیان کرتے رہتے، جہاں بھی بیٹھے رہتے، جہاں بھی بیٹھتے بیان کرتے، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا۔ میرے آقا نے فرمایا جو کسی کے عیب بیان کرتا رہے گا جب تک خود اس میں مبتلا نہیں ہوگا مرے گا نہیں۔ جو کسی پر الزام لگاتا رہتا ہے جب تک وہی الزام اس پر نہیں لگیں گے مرے گا نہیں۔ اور جو کسی کے عیب بیان کر کے ہر ایک کو کہتا رہے گا جب تک وہ عیب اس پر نہیں ہوگا، اعلان نہیں ہوگا، موت نہیں آئے گی۔ آپ دیکھ لیں آپ لوگوں کے عیب بیان نہیں کر رہے، آپ تو اپنا بیج لگا رہے جو آپ کو کل کو کاٹنا پڑے گا۔ اس لیے لوٹ آئے اپنے رب کی رحمت کی طرف، لوگوں کے عیبوں کی طرف نظر نہ رکھیں۔ اگر عیب دیکھنے بھی ہے تو اپنے عیب دیکھیں، لوگوں کی اچھائی کی طرف نظر رکھیں۔ عزیزان محترم، حضرت جلال الدین جہاں بیشت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے نا، زمین ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، میرے مالک کسی اللہ والے کو بھیج دے، یہ یہاں اللہ کا ذکر کرے، قرآن پڑھے۔ یہ جو قطع زمین ہوتی ہے نا جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، اس زمین نے دعا کی ہوتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو وہاں پہ ہر وقت قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں ہر وقت حدیث پڑھی جاتی ہے۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے کہ جس علاقے میں مدرسہ ہو نا تو مدرسے کے ارد گرد مشرق مغرب شمال جنوب 100 گھروں پر ہر وقت اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اگر ان پر کوئی عیب کرنے والا تو اللہ اس کے عیبوں پر پردے ڈالتا ہے تاکہ اس کی عیب ظاہر نہ ہو، یہ لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو۔ تو یہ تو مشرق مغرب 400 گھروں پر ہر وقت مدرسے کے فیض و برکات نازل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تو قرآن کے مدرسے کی برکتیں ہیں، اور جہاں صاحب قرآن جلوہ کر رہے ہیں، جہاں میرے آقا جلوہ کر رہے ہیں، مدینے میں کتنی رحمت برستی ہو۔ عزیزان محترم، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ رخ عالم نوری حضوری رحمت اللہ علیہ کا بڑا پیار تھا، بڑا تعلق تھا۔ آپ ہر وقت آتے جاتے مجلس میں رہتے تھے۔ ایک عالم خراسانی تھے، وہ خراسان سے تشریف لائے۔ اچھا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی ملنے کے لیے آتا تو فرماتے پہلے اس کو کھانا کھلاؤ پھر تبلیغ کریں۔ اور حضرت شاہ رخ عالم کا یہ طریقہ کار تھا رحمت اللہ علیہ کا، جو آتا پہلے اس کو تبلیغ کرتے پھر کھانا کھلاتے، یعنی عام روٹین میں ہر وقت، یہ محافل اور مجالس نہیں، جب بھی کوئی آتا پہلے اس کو تبلیغ کرتے پھر کھانا کھلاتے۔ اور حضرت بہاؤالدین نقی، حضرت نظام الدین اولیاء حضور بابا صاحب کا یہ معمول تھا، پہلے کھانا کھلاتے پھر بات کرتے۔ ہمارے سلسلے کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ پہلے کھانا کھلاؤ، لنگر پھر بات ادھر لے کے آؤ۔ تو یہ بزرگوں کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ تو ایک عالم تھے خراسانی، آپ کو پتہ ہے کہ علماء نا علمی اور روحانی کیفیات کے ساتھ ساتھ دسترخوان پہ ضرور توجہ فرماتے ہیں، فرمانی بھی چاہیے معذرت کے ساتھ، ناراضگی ہو رہی کسی نے۔ تو ایک عالم خراسانی تشریف لائے، حضرت شاہ رخ عالم کی زیارت کی، کچھ دن رہے، اور پھر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور ایک سوال کرنے لگے، حضرت عجیب بات ہے، آپ کی خانقاہ میں جو آتے ہیں آپ کھانا کھلاتے ہیں، اور ادھر جو جائے پہلے وہ تقریر سناتے ہیں پھر کھانا کھلاتے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جو شخص کسی زندہ کی زیارت کو جائے اور وہاں کھانے پینے کے لیے کچھ چکھے نہ، گویا وہ مردے قبرستان سے ہو کے آیا، کسی زندہ سے ملاقات کر کے نہیں آیا۔ جو مہمان ہے اس کو چائے پانی پوچھا کریں تاکہ یہ پتہ چلے آپ کا شمار زندوں میں ہو جائے، مردوں میں نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ حدیث پاک ہے۔ تو وہ خراسانی عالم کہنے کا حضور بات یہ ہے، سرکار نے یہ فرمایا کہ جو کسی کو ملنے جائے وہاں سے کچھ کھائے پیے نہ یا کچھ نہ چکھے تو گویا وہ مردوں سے مل کے آئے، زندوں سے ملاقات کر کے نہیں آیا۔ تو کیا یہ حدیث پاک حضرت شاہ رخ عالم نے نہیں پڑھی؟ آپ یقین فرمائیں آج کا کوئی پیر ہوتا نا تو وہ یہی کہتا یار چھوڑ کرے تم یہی نہ کر۔ لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے وہ گلہ نہیں کرتے کسی کو، وہ شکوہ نہیں کرتے، وہ کسی کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو کمتر اور دوسروں کو افضل سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے عالم خراسانی کیسی بات کر رہے ہو، ہمارا جو دسترخوان ہے اس سے جسمانی خوراک ملتی ہے، شاہ رخ عالم کے دسترخوان سے روحانی خوراک ملتی ہے۔ دسترخوان ان کا بھی کشادہ ہے، دسترخوان ہمارا بھی کشادہ ہے، شکوہ نہیں کیا۔ وہاں پہ ہمارے پاس ذوق جسمانی پورا ہوتا ہے، وہاں ذوق روحانی پورا ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت شاہ رخ عالم نوری حضوری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف لے کے گئے حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ جب ملاقات کرنے کے لیے گئے، ملاقات انہوں نے کر لی، جیسے حضرت شاہ رخ عالم رحمت اللہ علیہ وہاں سے نکلے، آپ نے فرمایا جلدی کرو پانی گرم کرو، میں نے غسل کرنا ہے۔
اب ظاہر سی بات ہے، ایک معیوب لگتا ہے کہ کسی اللہ کے ولی سے ملاقات ہو، وہ بھی ولی تھے یہ بھی ولی ہے، اور پھر غسل ہو۔ تو کسی نے جب یہ بات دیکھی تو جا کے حضرت شاہ رخ العالم کو کہا، حضرت آپ وہاں اتنی محبت سے گئے تھے تو انہوں نے تو آپ سے ملاقات کے بعد غسل کیا۔ تو آج اس صدی کا کوئی پیر ہوتا جن کو نقیب محفل نے پیر بنایا ہو یا دوستوں نے پکڑ کے بٹھا دیا ہو، ایسا پیر ہوتا وہ تو چڑھ جاتا، وہ جی ہم جائیں گے نہیں، ہم گئے تھے ملاقات کرنے کے لیے، انہوں نے غسل کیا۔ لیکن حضرت شاہ رخ العالم نے فرمایا ان پر غسل لازم تھا، میں دنیا دار ہوں اور وہ مجذوب ہیں، ان پر جذب کی کیفیت رہتی ہے۔ جب یہ مجذوب دنیا داروں سے ملتے ہیں، یہ دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والا کتا ہے، یہ میرے محبوب کا فرمان ہے، لیکن ہم دنیا داروں سے ملتے ہیں، ہمارے جسم سے دنیا کی بو آ رہی تھی، ان پر غسل واجب تھا، وہ واجب غسل نہ کرتے تو کیا کرتے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ واجب غسل نہ کرتے تو کیا کرتے؟ جیسے فتوحات مکیہ میں ابن عربی نے لکھا کہ جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے نا وہ مردار کھاتا ہے، وہ حرام کھاتا ہے، اور مردار کھانے کے بعد جب تک غسل نہ کرے اگلی عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے آپ بتائیں، نماز سے فارغ ہوتے غیبت پہ جوڑ جاتے ہیں۔ ابن عربی کی مجلس میں جائیں، یہ ان کا درب ہے، ہر ایک پر یہ فتویٰ نہیں لگتا، یہ ان کا درب ہے۔ مگر اللہ والوں کی باتیں، بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہیں، وہ کہتے جب کوئی غیبت کرتا ہے، جب تک وہ غسل نہیں کرتا اس کی اگلی نماز نہیں ہوتی، جب تک وہ غسل نہیں کرتا وہ عبادت کرنے کے قابل نہیں۔ اس نے اپنے مسلمان بھائی کا مردہ کا گوشت کھایا ہے، مردار کھانے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے، توبہ بھی لازم ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں؟ تو حضرت شاہ رخ العالم نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید نے کہا حضور مجھے کچھ وظائف بتائیں۔ آپ نے وظیفہ بتایا اور حکم دیا کہ میرے دادا حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں چلے جاؤ، وہاں بیٹھ کر تم اللہ اللہ کرو۔ اب وہاں میں بیٹھ کے عبادت کرنے لگے تو ایک وہاں بزرگ نمودار ہوئے، انہوں نے کہا کیا اللہ اللہ کر رہے ہیں، کیا حج کر، وہاں سفر کر اور حج کر۔ آپ یقین فرمائیں اگر آپ میں سے کوئی ہوتا نا تو آپ کہتے میں تو منزل پا گیا ہوں، اب تو مجھے روحانی لوگ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں اور مجھے حج کی دعوت دے رہے ہیں۔ مگر قربان جائیے ان صوفیاء کی ان کی جو تعلیمات ہیں اعلیٰ ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے مرید تھا، آپ نے جب ان کو مراقبات اور مکاشفات سکھائے نا، تھوڑے تھوڑے ان کے لطیفے بیدار ہوئے تو اس نے کہا میں کوئی چیز بن گیا۔ اب میں آپ کو ایک تصوف کا مسئلہ بتانے لگا ہوں کہ آپ نے ہر وقت یار کی طرف نظر رکھنی ہے۔ اولیاء اپنی کرامات کو ایسے چھپاتے ہیں جیسے ایام حیض میں عورت اپنے آپ کو چھپاتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی کرامات اور جو چیزیں کشف کے ذریعے نظر آ رہی ہیں اس طرف توجہ کیا، بھٹک جائیں گے۔ آپ نے سب کو توجہ ہٹا کے ایک یار کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے لیے کر رہے ہیں، توجہ ادھر رکھنی ہے، کشف و کرامت کی طرف نہیں۔ تو جب جنید بغدادی کا وہ مرید اس کو جنت تک جہنم تک فرشتے تک نظر آنے شروع ہوئے، اس نے کہا میرے پیر کو تو پتہ ہی کسی بات کر رہی، میں تو بڑا اعلیٰ ہو گیا ہوں، اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے ہوں۔ جب اس نے یہ باتیں کی تو کسی نے جا کے حضرت جنید بغدادی سے کہہ دیا آپ نے فرمایا گمراہ ہو گیا، اس کو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے، کیونکہ جوتی اگرچہ لاکھ روپے کی اس کا مقام پاؤں ہوتا ہے، سر پہ کوئی نہیں رکھتا، مرید ہمیشہ مرید ہی رہتا ہے، پیر کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ نہیں سمجھے بات آپ؟ کتنا بڑا علم و فنون کا ماہر ہو جائے لیکن اپنے باپ تو پھر بھی باپ ہی رہتا ہے، بیٹے کا درجہ بیٹے کا رہتا ہے، باپ کا نہیں ہوتا۔ دیکھو میرے محبوب کی شریعت کا نظام دیکھیں کہ ایک عورت جس کو شاید جوتی پہننے کی تمیز بھی نہ ہو، جب اس کی اولاد ہو جاتی ہے اسی قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی۔ ماں کے لیے رابعہ بصری ہونا لازمی نہیں ہے، گناہگار بھی ہو تب بھی اولاد کی جنت ان کے قدموں کے نیچے۔ اور باپ کے لیے کوئی وقت کا حسن بصری ہونا لازمی نہیں ہے، جس کا باپ ہے جب بھی محبت سے اس کو دیکھے گا کامل حج کا ثواب ملے گا، مبرور حج کا ثواب ملے گا۔ جب لوگوں نے جا کے بتایا کہ حضور آپ تو کہتے بڑے کشف و کرامات نظر آتے ہیں، جنید وقت نے حضرت جنید بغدادی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرا پیر مجھ سے حسد کرنے لگ گیا، میرے درجے کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا۔ لیکن ایک رات بڑی چیزیں جب نظر آئی اس نے کہا چلو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے دیکھتا ہوں۔ جیسے یہ پڑھا
گندگی کے ڈھیر پر گرا ہوا تھا کہ کیونکہ اس کو شیطانی وساوس آ رہے تھے کہ تو اس اپنے مرشد کے بتائے ہوئے ذکر سے قابل ہو جا۔ یہ جو آپ واقعہ سنتے ہیں نا کہ حضرت جنید بغدادی نے ایک بندے کو کہا تھا یا جنید پڑھ، آپ سنتے ہیں نا علماء سے، اور پھر ہمارے جو خطباء ہیں تو وہ بیان کرتے ہوئے سبقت لسانی سے کام لیتے ہیں، اصل بات بیچاروں کو پتہ ہوتی نہیں، وہ الٹا تعریف کے بجائے نا عجیب لوگوں کو تعلیم دے دیتے، پھر اعتراضات اٹھتے، پھر مرزا جیسا بھی اٹھ کے اعتراض کرنے شروع کر دیتا ہے، تمیز تو ہوتی نہیں کہ حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ تو یا جنید پڑھ، اور خود اللہ پڑھ رہے تھے، مرید نے کہا خود اللہ پڑھتے مجھے جنید پڑھایا، اور جب اللہ پڑھا اس نے تو وہ ڈوبنے لگ گیا، آپ نے فرمایا یا جنید پڑھ، پھر تیرنے لگ گیا، وہ اعتراض کرتے اللہ کے نام لینے سے کون ڈوبتا؟ میں نے کہا اللہ کے نام لینے سے کوئی نہیں ڈوبتا، بات دراصل یہ ہے وہ ڈوبا اس بات سے تھا جو یار نے سبق پڑھایا اس نے چھوڑا کیوں؟ نہیں سمجھنے بات ہے، جو یار نے سبق پڑھایا وہ جو بھی پڑھا دے تمہارے لیے وہی اس میں آتا ہے، تو جو اس بات پر عمل نہیں کرتا جس کو اپنا امیر مان لیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وہ تو شیخ تمہارے لیے اولی الامر ہے، وہ تمہارے لیے صاحب امر ہے، جو کچھ اس نے بتایا ہے جو بتایا ہے تمہارے لیے وہی اسم اعظم ہے، جو چھوڑے گا گمراہ ہوگا، وہ اللہ کا نام لینے سے نہیں ڈوبا، وہ شیطان کے وسوسے پر عمل کرنے سے ڈوبا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسی طرح حضرت شاہ رخ عالم رحمت اللہ نے فرمایا وہ مرید کو بزرگ نظر ہے کہ حج پہ چلے جاؤ، وہ خجرہ چھوڑ کے آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا دیکھ تو فقیر ہے، شریف فقیر ہے، تو صاحب استطاعت نہیں ہے، یہ شیطان کا کوئی بزرگ نہیں تھا کہ تو نے اپنے مرشد کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کیا ہے، اب تو اپنے مقام کو پا لے گا، یہ شیطان تجھے ورغلا رہا ہے کہ تو حج پہ چلا جا سفر میں جائے گا تو یہ جو مقامات ہیں وہ پا نہیں سکے گا، جا حجرے میں بیٹھ کے عبادت کر، تجھے تیرے پر جب حج فرض ہی نہیں ہے تو کیوں جاتا ہے، تو مشقت میں کیوں پڑتا ہے۔ حضرت شاہ رخ عالم رحمت اللہ علیہ ایک دن آپ کی یہ کرامت ہے، آپ تشریف فرماتے تو ایک ہندو عورت نا آپ کے پاس آتی ہے غیر مسلم، میں بتا رہا تھا کہ 20 لاکھ آنکھیں ہوں تو ایک اندرا گاندھی کو کلمہ نہیں پڑھا سکی، پتہ نہیں ان کی نگاہ میں کیا اثر ہے، جس پہ نگاہ ڈالتے ہیں بے قرار کر دیتے ہیں، جس پر نگاہ ڈالتے ہیں رب کے ساتھ تعلق کو استوار کر دیتے ہیں۔ تو وہ ہندو عورت آتی ہے، حضور میرا بیٹا عرصہ گزر گیا مجھ سے بچھڑ گیا، رات دن روتی ہوں، ماں کے ہجر کو آپ دیکھیں، ماں کی تکلیف کو آپ محسوس کریں، حضور ساری رات تڑپتی رہتی ہوں، عرصہ ہو گیا بیٹا نہیں ملتا۔ آپ نے آنکھیں بند کی، آنکھیں کھول کے فرمانے لگے گھر میں جاؤ تمہارا بیٹا آنے والا ہے۔ جب وہ بیٹا آیا نا تو ہاتھ میں نا ایک چمچ لیا ہوا تھا اور بھاگتا بھاگتا گھر میں آیا تو ماں کے آکے قدموں میں لپٹ گیا اور کہنے لگے اماں میں یہاں سے خراسان چلا گیا تھا، وہاں قید ہو گیا تو ایک بند کمرے کے اندر مجھے باورچی رکھا گیا، وہاں میں کھانا بنا رہا تھا، کھانا پکا رہا تھا، اتنے میں بلی آتی ہے، وہ روٹی اٹھا کے جب بھاگتی ہے، میں بلی کو مارنے کے لیے کچھ اور نہیں تھا، چمچ لے کے اس کے پاس دوڑا ہوں، ابھی تو میں خراسان میں تھا، ابھی ملتان میں پہنچ گیا، ابھی خراسان میں تھا، ابھی ملتان پہنچ گیا ہوں۔ تو فرمانے لگی یہ حضرت شاہ رخ عالم کی کرامت ہے، اگر آپ میں سے کسی کے دماغ میں کیڑے پڑنے شروع ہو جائے اور آپ کو پریشانی لاحق ہو جائے، یہ کیسے ہو گیا، یہ فاصلے کیسے طے ہو گئے، آپ بخاری شریف اٹھائیں، وہاں حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جب بندے نوافل پڑھتے ہیں میرا قرب حاصل کرتے ہیں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں وہ نہیں دیکھتے میں دیکھتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں وہ نہیں بولتے میں بولتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں وہ نہیں پکڑتے میں پکڑتا ہوں۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی نے فرمایا رال قریب اول بعید، یہ فاصلے جو دور والے وہ بھی نزدیک ہو جاتے ہیں، جو نزدیک والے وہ بھی نزدیک ہو جاتے ہیں، وہ تو پہلے ہی نزدیک ہے۔ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے نا، میں اکثر مثال ایک دیا کرتا ہوں، اس مثال کو یوں سمجھے، لوہا جو ہے نا یہ علیحدہ جنس ہے اور آگ علیحدہ جنس ہے، جنس ایک نہیں ہے، جنس جدا جدا ہے، لیکن جب یہ لوہا آگ کی صحبت میں جاتا ہے، جب آگ اس پر اثر کرتی ہے یہ گرم ہوتا ہے، پھر اس کا رنگ بدلتا ہے، جو آگ کا رنگ ہو وہی رنگ ہوتا ہے، پھر اب اس گرم جس پر لوہے کے اوپر آگ کا رنگ چڑھ گیا، اب اس لوہے کو جس پہ لگائیں گے وہ جلے گا کہ نہیں جلے گا، جنس بدلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، جنس تو نہیں بدلی ہوئی، وہ تو رہا لوہا ہے، لیکن چونکہ آگ کی صحبت میں رہا
گرم ہوا، اب وہی کام کر رہے جو آگ کرتی ہے، جلانے والے کام کرتا ہے۔ تو جب بندہ اس کے ذکر میں گم ہو جاتا ہے، کثرت نوافل کرتے ہے، بندہ بندہ ہی رہتا ہے، جنس بدلتی نہیں، پھر جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وحدت الوجود کے جو نہیں سمجھ سکے وہ بھٹک جاتے ہیں، سکیپ ہو جاتے ہیں، ان کو اصل بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم سرکار کو خدا نہیں مانتے، مگر خدا کی قسم خدا سے جدا بھی نہیں۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو یہ جیسے اچھا پھر ایک دفعہ آگ کی صحبت میسر ہو جائے نا تو وہ جلاتا بھی ہے، سارے کام آگ کے کرتے، جنس نہیں بدلی۔ اچھا پھر اس کو سائیڈ پہ رکھ دو تو کچھ عرصے بعد کیا ہوگا؟ پھر جلائے گا۔ تو یہی تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کی تفسیر میں سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خالطوہم لتکونوا مثلہم، کہ جہاں تم بیت ہو جو تمہارا پیر خانہ ہے وہاں ایسا نہیں کہ حاضری دو ختم نہیں، اتنی حاضری نہ دو، اتنی حاضری دو کہ تمہاری شکل بھی ایسی ہو جائے جو تمہیں دیکھے پتہ چلے کہ یہ فلاں کا مرید ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا ایک اور بھی میں مسئلہ عرض کر دوں۔ وہ فرماتے ہیں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، بندہ نہ کہے کہ میں اب میری آنکھ وہ بن گیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ مولانا روم نے مثنوی میں یہ بات سمجھائی ہے، فرمایا ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا جو یہ کہے گا کہ میرا گھوڑا مر گیا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اب جناب اعلان ہو گئی، منادی ہو گئی کہ بادشاہ کے گھوڑے کے بارے میں کوئی نہ کہے یہ مر گیا، گھوڑا بیمار تھا۔ اب گھوڑا مر گیا، وزیر مشیر جو تھے نا انہوں نے کہا جناب گھوڑا مر گیا، اب جو بادشاہ کے سامنے جائے گا کہے گا گھوڑا مر گیا سر قلم ہو جائے گا، لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ درویش مجنون کا بندہ پکڑا کہ جا بادشاہ کو کہتے ہیں گھوڑا مر گیا۔ اس نے کہا میں بھولا ضرور ہوں پر اتنا بھولا نہیں ہوں جتنا آپ سمجھتے ہیں، اعلانات میں نے بھی سنے ہیں، آپ مجھے مروانا چاہتے ہیں۔ اب چونکہ کمزور تھا وزیر نے تلوار نکالی، کہا بادشاہ کے سامنے مرنا ہے یا یہی مرنا ہے؟ اس نے کہا مرتا کیا نہ کرتا، بچتا تو ہوں نہیں، چلو بادشاہ کے سامنے جا کے خبر دیتا ہوں، 2-4 لمحے اور تو زندگی کے مل جائیں گے۔ اب وہ بادشاہ کے سامنے گیا، بادشاہ نے کہا سنو میرے گھوڑے کی خبر لائے ہو؟ اس نے کہا جی خبر تو ہے، وہ یہ ہے کہ میں آپ کے گھوڑے کے قریب گیا، وہ تڑپ رہا تھا اور پھر آہستہ آہستہ میں نے دیکھا وہ سکون پذیر ہو گیا۔ کہنے لگے مر گیا؟ کہتے میں نہیں کہتا، نہیں سمجھ گا حضور، میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا، آپ جو مرضی ہے کہیں، میں نہیں کہتا۔ تو جس نے کہا وہ شاہ منصور بنا، جس نے انا الحق کہا وہ شاہ منصور بنا، وہ کہے کہ میں آنکھ بن جاتا ہوں، میں زبان بن جاتا ہوں، میں کان بن جاتا ہوں، میں ہاتھ بن جاتا ہوں، تم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کچھ بن گئے۔ بات کو سمجھے ذرا، جو آپ کو سمجھائے تصوف مسئلہ، آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں کچھ بن گیا، وہ کہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کے لیے؟ آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے کچھ نہیں کہا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ عزیزان محترم، پھر وہ دونوں ماں بیٹا آئے اور آپ کی بارگاہ میں مسلمان ہو گئے، اور پھر وہ ایسے مسلمان ہوئے کہ لنگر میں ڈیوٹی کرنے لگے۔ اچھا اللہ والوں کا ایک یہ ظرف ہے، یہ عظمت اور شان ہے کہ یہ جو ان کے خدمت گزار ہے نا ان کو نوازتے بڑا ہے۔ قرآن ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ عاقبت متقین کے ہاتھ میں ہے، جس کی چاہے عاقبت خراب کر دیں، جس کی چاہے عاقبت ثواب دیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ کا معنی یہ کہ لِلْمُتَّقِينَ یہ لام تاکید کے لیے، اگر آپ کو پتا ہو کہ عاقبت ہے متقین کے ہاتھ میں، اس لیے متقین سے تعلق رکھے تاکہ عاقبت اچھی ہو جائے۔ سمجھ میں یہ بات کے لیے آپ سنتے رہتے نا، اکثر خطیب کہتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں کہ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ عاقبت ہے متقین کے ہاتھ میں، ترجمہ اس کا یہی ہے۔ اب جس نے عاقبت سنوارنی ہے وہ متقین کے ہاتھ میں ہاتھ دے عاقبت سنوار جائے، اور جس نے خراب کر دیا ان کے خلاف بولنے شروع ہو جائے عاقبت خراب ہو جائے گی۔ اور مولانا روم نے مثنوی شریف میں لکھا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اولیاء کے خلاف بھونکنے کی اس کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اور جس پہ راضی ہوتا ہے تو اولیاء کی تعریف کرنے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اور آپ جب دیکھیں کوئی اولیاء کو بکواس کر رہے تو سمجھ لیں اللہ اس سے ناراض ہے، اور جو تعریفیں کر رہے ولیوں کی سمجھ لو اللہ اس سے راضی ہے۔ کیوں؟ قرآن میں بھی ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، میں جب کسی کو گمراہ کرتا ہوں ولیوں کے نزدیک کر دیتا ہوں، جس سے ناراض ہوتا ہوں دور کر دیتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حضرت باودی زکریا ملتانی، حضرت شارق العالم نوری حضوری رحمۃ اللہ، آپ کے چہرے پہ انوار و تجلیات کی بارش ہوتی تھی۔ تو
تو ایک دن ایک علامہ صاحب آپ کی زیارت کے لیے تشریف لائے، تو انہوں نے کہا یہ جو آپ اتنا حسین ہے نا، خوبصورت ہے، یہ اچھی خوراک کھاتے ہوں گے، لہٰذا میں وہ کھانا کھاؤں گا جو آپ کھاتے ہیں، یہ جو لنگر میں پکا ہوئے میں یہ نہیں کھاتا۔ تو جو خدام تھے انہوں نے کہا بابا وہ تو خوراک نہیں کھا سکے گا، وہ کچی ابلی ہوئی سبزیاں ہوتی ہیں وہ بھی کڑوی، تو نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں میں کھا لوں گا۔ اب وہ لنگر بھی اس نے چھوڑا، اور جب وہ خوراک کھائی تو وہ حلق سے نیچے نہیں جاتی تھی۔ کہتے ہیں حضور میں نے سمجھا آپ جو اتنے حسین ہیں، خوبصورت ہیں، شاید آپ خوراک اچھی کھاتے ہیں۔ فرمایا یہ حسن یہ خوراک کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس ذات کی وجہ سے ہے، اس تعلق کی وجہ سے ہے۔ یہ حسن خوراک کی وجہ سے نہیں آتا، یہ اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، جب کوئی بندہ اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ اپنے حسن کے پردوں میں چھپا کر اتنا حسین بنا دیتا ہے کہ دور سے دیکھنے والے کہتے ہیں اتنا حسن یہ خوراک کا نہیں ہے، یہ اس ذات کا حسن ہے۔ عزیزان محترم، ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، دو چھوٹے چھوٹے واقعات عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک عورت نے آپ کو دودھ پہنچاتی تھی، جیسے دودھ آپ نوش فرماتے تھے، دودھ آتی تھی دینے کے لیے، تو آپ نے توجہ فرمائی، اس کو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ وہ کہنے لگی حضور میں ابھی اپنا ایمان چھپاؤں گی، کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ آپ نے فرمایا یہ عشق اور مشق چھپ نہیں سکتا، یہ ایمان کا جو نور ہے یہ محبت چھپ نہیں سکتی۔ جیسا کہ ایک حبشی آ رہا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ایک حبشی آ رہا تھا، کالا حبشی تھا، اس نے ایک ٹین کا کنستر نا مٹی کے تیل کا سر پہ اٹھایا تھا، ٹھوکر لگی، کنستر گر گیا، زمین تیل پی گئی۔ یہ امام غزالی نے یہ نقل کیا یہ بات۔ اب وہ زمین تیل پی گئی، اس کو خیال آیا کہ گھر جاؤں گا، میرا مالک جو ہے وہ یہودی ہے، مجھے مارے گا، لہٰذا بیت المال میں جاتا ہوں، حضرت فاروق اعظم کہتا ہے حضور یہ کنستر مار دے تیل کا۔ جب آپ کی بارگاہ میں گئے تو آپ نے فرمایا یہ تو ایمان والوں کے لیے ہے، بیت المال بے ایمانوں کے لیے تو نہیں ہے، لہٰذا تو مسلمان ہی ہے، اس سے کچھ نہیں ملتا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے دور میں ناحق زمین تیل پیے، چل میں تجھے واپس کروں۔ اب ایسا فاروق اعظم کہاں سے رہا؟ آپ آتے ہیں برا ہاتھ میں زمین کو تعارف کرواتے ہیں، زمین تو مجھے جانتی ہے میں کون ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے دو وزیر آسمان پر ہیں، دو وزیر زمین پر ہیں، ان میں سے ابو بکر بھی ہیں اور میں بھی ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں، عمر ابن الخطاب دنیا جانتی ہے، اس کا تیل واپس کر۔ تیل ابلنے لگا، آپ نے وہ درا اٹھایا تو فرمایا جتنا تیرا تیل بنتا ہے اتنا اٹھا، زیادہ اٹھائے گا تو یہ سوڈا دیکھا ہے یہ بھی تیرا دیتا ہے۔ اب یہ آپ کی کرامت دیکھ کے کنستر سر پہ رکھ کے وہ حبشی کھڑا ہے اور کہتے ہیں حضور میں کیسے جاؤں، اتنی بڑی کرامت دیکھوں جن کی زمین بھی بات مانتی ہو، وہ اتنا عظیم انسان، مجھے کلمہ پڑھائیں۔ آپ نے کلمہ پڑھایا اور پھر رو رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ حضور میں حبشی ہوں، اب مسلمان ہو گیا ہوں، میں جاؤں گا میرا مالک مجھے مارے گا۔ فرمایا اب تو حبشی نہیں رہا، تیرا جو حبشی گناہ ہے اس کو ہم نے دور کر دیا، تجھے حسین بنا دیا، اور جا تجھے جو بھی آج دیکھے گا کلمہ پڑھے گا۔ جب وہ کنستر لے کے گھر گیا، وہ مالک دیکھتے کہتے میرا حبشی غلام تھا، یہ تو حسین و جمیل کیسے؟ اس نے کہا جناب وہ جو میری کالت تھی وہ میری پیدائش کی تھی، یہ جو حسن ہے یہ اسلام کا ہے۔ جیسے قریب گیا اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ تو دین اسلام کا حسن چھپ نہیں سکتا، یہ عشق یہ محبت۔ آپ کسی بد مذہب کے پاس بیٹھ جائیں، اتنی بدبو آئے کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے، بشرطے کہ آپ کی حواس ٹھیک ناک ہونا چاہیے، محسوس ہو جائے گا کہ گستاخوں کے ساتھ، بد مذہبوں کے پاس، کافروں کے پاس، یہ قادیانیوں مرزائیوں کے پاس بیٹھیں گے تو 2 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے، آپ مر جائیں گے، لیکن نہیں مرتے کیونکہ ناک نہیں ہے۔ جن کی ناک ہے نا وہ نہیں بیٹھ سکتے، وہ بد اعتقادی کی اتنی بدبو ہے ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا۔ ارے خوشبو تو ان سے آتی ہے جہاں دین اسلام و عشق رسول و ادب رسول و محبت رسول۔ ناک کا سلامت ہونا شرط ہے، ناک کا سلامت ہونا شرط ہے۔ عزیزان محترم، تو وہ عورت دودھ دینے کے لیے آتی تھی، آپ کو مسلمان ہو گئی، آپ نے فرمایا چھپ نہیں سکتا اسے، دین اسلام کی محبت چھپ نہیں سکتی، مسلمان ہو گئی۔ 2 بہنیں تھی سکی، ایک مسلمان ہو گئی جو دودھ آپ کو روزانہ پہنچانے کے لیے آتی تھی، اور دوسری نہ ہوئی۔ جس وقت وہ دودھ پہنچانے والی اور مسلمان ایمان لانے والی عورت دنیا سے چلی گئی، اس کو لے گئے جلانے کے لیے۔ حضرت شاہ رخ عالم کو پتہ چلا، آپ دوڑ کے گئے اور فرمانے لگے کہ یہ مسلمان ہو چکی ہے۔ گھر والوں نے کہا نہیں یہ مسلمان نہیں، فرمایا ہم نے کلمہ پڑھایا ہے، تم اس کو جلا نہیں سکتے۔
اب بات جب چلی تو وہ کے اوپر تیل ڈالتے وہ جلتی نہیں. آپ نے فرمایا اس نے کلمہ پڑھا ہے. انہوں نے کہا حضور ہم نے نہیں دیکھا. فرمایا تمہیں دکھا دیتے ہیں اللہ کے حکم سے. آپ نے امر کیا. فرمایا قم باذنی قم باذن اللہ. آپ فتوانا لگا. ویسے قوم بھیجنے کی کوئی غلط بات نہیں ہے کہ میں ان کی زبان مان لیتا ہوں. وہ نہیں بولتے میں بولتا نہیں سمجھے. فرمایا قوم بھیجنے اللہ کھڑی ہو جا. وہ اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا کلمہ پڑھ. حضور پہلے بھی پڑھا ہے آپ بھی پڑھا دے. کلمہ پڑھا پھر فوت ہو. تو پھر جتنے علاقے میں ہندو تھے سارے مسلمان ہو گئے. فرمایا جو مردوں کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں پھر زندوں کا ایمان کیسے بچاتے ہیں. تو یہ والا عاقبۃ للمتقین کا یہی معنی ہے. عاقبت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس کو چاہیں. ان سے ایمان کی دولت صوفیاء کہتے ہیں ان سے ایمان کو تم مانگتے ہو یہ تو مرتے وقت بھی ایمان دے دیتے ہیں. ان سے عشق مانگے. اس سے ایسا رنگ مانگے کہ تم ان کی مجلس میں جاتے ہو پھر ان کا رنگ چڑھ جائے جو تمہیں دیکھے. تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو. ایک علامہ صاحب تھے جن کا نام تھا ظہیر الدین. دہلی کے اندر رہتے تھے. ایک دن آپ وہاں پہ تشریف لے گئے. جب آپ کی وہاں پہ تشریف آپ نے دہلی میں ہوئی تو مولانا ظہیر الدین صاحب کو بڑا پرابلم ہوا کہ لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں نذرانہ دیتے ہیں. یہ کیا مصیبت آ گئی ہے. یہ ہمارے علاقے میں آ گئے لوگ ہمیں پوچھیں گے نہیں. اس نے کہا چلے میں ایسا سوال پوچھتا ہوں جو ان کو جواب نہیں آئے گا. مریدین کے پاس بیٹھے ہوں گے جواب نہیں ہوگا شرمندہ ہو جائے گا. اب ایک دن 2 دن 3 دن سوالات ڈھونڈتے رہے. فرض نماز پڑھے پھر جا کے سوال ڈھونڈنا شروع کر دیا. تیسرے دن ایک سوال مل گیا. سوال فقہی تھا کہ جی وضو کے 4 فرض ہیں غسل کے 3 فرض ہیں. لیکن یہ جو ہم وضو کرتے ہیں نا ہاتھ میں کونی سمیت تو فرض ہے نا. جب ہاتھ دھوتے ہیں یہ سنت ہے یہاں تک کونی سمیت فرض ہے. اور پھر کلی کرتے ہیں یہ بھی سنت ہے. ناک میں پانی ڈالتے ہیں یہ بھی سنت ہے. تو یہ جو وضو ہے یہ سنتوں سے کیوں شروع ہوتا ہے. یہ فرائض سے کیوں شروع نہیں ہوتا. یہ سوال پوچھو گا جواب نہیں آئے گا. مریدوں کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے اور دوبارہ دل ہی آئیں گے نہیں. اب یہ سوال کرتے کرتے سو گئے. تلاش کرتے کرتے جیسے خواب میں سوئے تو حضرت شاہ میں عالم کی زیارت ہوئی. آپ نے نا رات اٹھائی ہوئی تھی حلوہ تھا. مولانا ساری رات سوال تلاش کرتے رہے ہیں بھوکے ہیں کھانا نہیں کھایا یہ حلوہ کھایا. حلوہ کھلایا. جب آنکھ کھلی تو حلوہ منہ میں موجود تھا. کہتے یہ پیر صاحب کرامت تو ہوتے میں نہیں مانتا. کوئی بات نہیں سوال ضرور پوچھوں گا جتنے مرضی آپ نے کیا. ادھر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو علماء جن پر اللہ والوں کی نگاہ نہیں ہے ان کو چھوڑ کر اللہ ماشاءاللہ باقی جتنے بھی آپ حلوے کھلائیں گے اعتراض وہ پھر بھی کریں. انہیں اعتراض لازمی کرنا ہے کیونکہ گھٹی میں اعتراضات ہوتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا جتنے بڑی صاحب کرامت ہوں یہ خواب میں حلوہ کھلائے بیش ہے سوال ضرور کروں گا. اب سویرے جب ہوئی نا تو دہلی کے اندر آپ درس حدیث دے رہے تھے. یہ تو آج ہمیں ایسے ماشاءاللہ لوگ ملے ہیں جن کو قرآن و حدیث کا پتہ ہی نہیں. قرآن ہی سیدھا پڑھنا نہیں تھا. ورنہ ہمارے پیر تو وہ ہیں جو قرآن کے عالم ہیں. درس حدیث پڑھاتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں فقہ پر ابو راسل ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ امید تھے نا ان کے پاس کوئی نہ کوئی عالم ضرور رہتا تھا جن سے دین کی مدد اور مریدین کے مسائل کو حل فرماتے تھے. انہوں نے جناب والا مولانا صاحب جب آئے نا تو آپ درس حدیث اور درس قرآن دے رہے تھے. وہ مولانا صاحب آگے بیٹھ گئے. جب بیٹھے نا تو اب اس نے سوال نہیں کیا. آپ نے اس مولانا کو مخاطب کیا. فرماتے ہیں مولانا صاحب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ 3 سنتوں سے وضو کیوں شروع ہوتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ وضو کامل ہو تو اس کے لیے پانی بھی کامل ہونا چاہیے. اور کامل پانی کی 3 شرائط ہیں. اس کا رنگ صاف ہو اس کا ذائقہ صاف ہو اس کے اندر مشک نہ آتی ہو بدبو نہ آتی ہو. اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک مسئلہ بھی ہو آپ بھی سن لیں تو وضو نہیں ہوتا غسل نہیں ہوتا. وضو اور غسل کے لیے پانی کا کامل ہونا لازم ہے. کامل ہونا اور اس کی 3 شرائط ہیں. رنگ اس کا ذائقہ اس کا مشک اس کی. ان تینوں میں سے رنگ پیلا ہو جائے پانی کا وہ وضو اور غسل کے قابل نہیں ہوتا. گھروں میں یاد رکھا کریں. ذائقہ بدل جائے وہ غسل اور وضو کے قابل پانی نہیں ہوتا. چلیں یہ فقہ کے مسائل بھی یاد رکھنے چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ وضو کامل کے لیے پانی کامل ہونا شرط ہے اور اس کی 3 شرائط ہے. رنگ ٹھیک ہو ذائقہ ٹھیک ہو مشک نہ آئے. تو لہٰذا جب ہاتھ میں لیتے ہیں رنگ کا پتہ لگ جاتا ہے. کلی کرتے ہیں ذائقے کا پتہ چل جاتا ہے. ناک میں پانی ڈالتے ہیں مشک کا پتہ چل جاتا ہے. بو اور خوشبو کا پتہ چل جاتا ہے. یہ سنتوں سے
یہ وضو اس لیے شروع ہو رہا ہے تاکہ جب یہ تینوں شرائط پر عمل کریں گے تو اگر پانی کامل ہوگا تو وضو بھی کامل ہو جائے گا۔ اور پھر یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے جسم کی پاکی، ایک ہوتی ہے من کی پاکی۔ یہ جسم کی پاکی کامل پانی سے کامل وضو ہو سکتا ہے، من کی پاکی جب تک آنسو نہ بہے دل پاک ہوتا ہی نہیں۔ دل کے پاک کرنے کے لیے آنسو کا بہنا شرط ہے۔ دل کو پاک صرف ایک پانی کر سکتا ہے، وہ آنسو ہے۔ جتنا کوئی اللہ کی یاد میں اور محبت میں اور خوف میں روئے گا تو اس کا دل پاک ہوتا جائے گا۔ مولانا صاحب قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے حضور غلطی ہو گئی ہے، مہربانی کریں معاف فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور مسئلہ؟ اس نے کہا نہیں حضور سارے مسئلے حل ہو گئے۔ فرمایا نہیں ایک مسئلہ رہتا ہے۔ حضور کون سا؟ فرمایا رات کو حلوہ ہم کھلاتے رہے اور تو نے کہا پتہ نہیں کون کھلا گیا۔ تو حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، حضرت شاہ صدر الدین کو پڑھیں، حضرت بہاؤالدین کو پڑھیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے بزرگ ان کی تعلیمات کو پڑھیں تو سب نے ایک ہی درس دیا ہے کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھیں، دوسروں کو افضل سمجھیں، غیبت سے پرہیز کریں، چغلی سے پرہیز کریں، حسد سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ میری معلومات کو قبول فرمائے، اور ہم نے جو حضرت شاہ رکن عالم کی یاد میں یہ پروگرام بنایا ہے، سجایا ہے، ان کی توجہات کو ہمیشہ ہمارے شامل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔